بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ہسٹوریکل سٹوریز اور میں ہوں سید محمد سیف مدنی۔ دوستوں، آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے۔ ناظرین، 600 سالہ عظیم دور حکومت میں 3 براعظموں پر پھیلی عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیسے ہوا؟ پہلی جنگ عظیم کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ ہی کے حصے بکھرے کیوں ہوئے؟ خلافت عثمانیہ کے خاتمے میں یہودیوں کا کیا کردار تھا؟ عربوں کو بغاوت پر کس نے اکسایا؟ اسرائیل کا قیام کیسے عمل میں لایا گیا؟ سقوط عثمانیہ کے پیچھے کون کون سے محرکات تھے جو عثمانیوں کی ناک کے نیچے رہ کر ان کی جڑیں کاٹ رہے تھے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کی شکست و ریخت کی مکمل داستان سنائیں گے اور ان حقائق پر روشنی ڈالیں گے جو آپ کے لیے یقیناً حیران کن ہوں گے۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو آئیے دوستو جانتے ہیں۔ ناظرین، سال 2016 میں ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کے خلاف ناکام فوجی بغاوت کے بعد سے ترک سیاست بین الاقوامی میڈیا، اخبارات اور سوشل میڈیا پر خوب زیر بحث رہی ہے، مگر بہت کم لوگ ترک سیاست کے تاریخی پس منظر سے واقف ہیں۔ اتفاق سے 2016 میں برطانیہ اور فرانس کے درمیان معاہدے کو پورے 100 سال ہو چکے ہیں، اور اب یہ بات سرکاری طور پر منظر عام پر آ چکی ہے کہ اس معاہدے کے تحت پہلی جنگ عظیم کے خاتمے سے پہلے ہی یہ دونوں ملک سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھروں پر اتفاق رائے سے بندر بانٹ کر چکے تھے، یعنی سلطنت کا زوال 1923 میں خلافت کے خاتمے کے اعلان سے بہت پہلے ہی طے کیا جا چکا تھا۔ ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ سن 2008 میں اسرائیلی حکومت نے جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال پاشا کا مجسمہ موجودہ اسرائیل کے بیر شیبا نامی شہر میں پہلی جنگ عظیم میں اتحادی افواج کی یادگار کے ساتھ ایستادہ کرنے کا اعلان کیا۔ یاد رہے کہ مصطفیٰ کمال اور اتحادی افواج جنگ عظیم میں بظاہر ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے۔ سوال یہ ہے کہ اسرائیل کی حکومت کا جدید ترکی کے بانی سے اس حد تک اظہار وارفتگی کا پس پردہ سبب کیا ہو سکتا ہے؟ ناظرین، ترکوں کے خلاف لارنس آف عربیہ کی عرب بغاوت کا بہت ذکر کیا جاتا ہے، مگر زوال کی اس داستان کے اس سے زیادہ دلچسپ حصے تاحال دنیا کے سامنے پوری طرح نہیں آ سکے۔ ناظرین، تعجب کی بات یہ ہے کہ یورپی طاقتوں کی شروع کی گئی اس جنگ میں، جس کا ترکی سے بظاہر کوئی تعلق نہیں تھا، عثمانوی ترکی کے علاوہ کسی اور مملکت کے جغرافیہ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تاریخ کے اس اہم ڈرامے میں، جسے ہم سقوط عثمانیہ کہہ سکتے ہیں، بہت سے سوالات اپنے جواب کے منتظر ہیں۔ آئیے ان سوالات کا جواب تلاش کرنے کے لیے یونان کے ایک شہر تھیسالونیکی چلتے ہیں، جسے جدید ترکی کے بانی کمال پاشا کی جائے پیدائش ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ماضی قریب یعنی 20ویں صدی کے شروع تک یہ سلطنت عثمانیہ کے زیر حکومت تھا، جو افریقہ سے یورپ اور وسط ایشیا سے حجاز مقدس تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس شہر کا سلطنت عثمانیہ کی شکست و ریخت میں بہت اہم کردار رہا ہے، اور اسرائیل کے قیام میں بھی اس شہر نے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ نتیجتاً مشرق وسطیٰ کے مستقبل پر بھی اس نے بہت دورس اثرات ڈالے، جنہیں دنیا آج تک بھگت رہی ہے۔ ناظرین، تھیسالونیکی نامی شہر، جسے ترکوں نے سالانیک یا سالونیکا کا نام دیا تھا، سکندر اعظم کی بہن تھیسالونیک کے نام پر بسایا گیا تھا۔ یہ یونان کے مقدونیہ نامی خطے کا سب سے بڑا شہر ہے۔ جی ہاں، وہی مقدونیہ جہاں سے سکندر جب اٹھا تو دنیا کو فتح کرتا چلا گیا اور فاتح عالم کہلایا۔ اس شہر کے بارے میں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ سکندر اعظم اور اس کے استاد ارسطو کے علاوہ فرانس کے سابق صدر نیکولس کے خاندان کا تعلق بھی اسی شہر سے بتایا جاتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم سے پہلے ترک سلطان عبد الحمید ثانی کو معزول کرنے والی ینگ ترکس تحریک اسی شہر میں قائم ہوئی، اور ترکی کو پہلی جنگ عظیم میں دھکیلنے کا تباہ کن فیصلہ کرنے والے ینگ ترکس کے قائدین انور پاشا، طلب پاشا اور جمال پاشا کا سیاسی اور عسکری کریئر طویل عرصہ اسی شہر سے وابستہ رہا۔ اسی طرح آرمینیائی نسل کشی میں بھی، جس کا الزام حالیہ دنوں میں سلطنت عثمانیہ پر لگایا جا رہا ہے،
بھی ینگ ترکس کے دور حکومت میں ہی وقوع پذیر ہوئی اور جمال پاشا اس کا براہ راست ذمہ دار بتایا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ شہر 1492 سے لے کر 1943 تک تقریباً 450 سال تک یہودی آبادی کا اہم ترین مرکز تھا، جس کے بعد دوسری جنگ عظیم میں دوسرے یورپی شہروں کی طرح یہاں کی یہودی آبادی بھی ہولوکاسٹ کے مظالم کا شکار ہوئی۔ ہم نے ذکر کیا کہ اسرائیل کے قیام میں اس شہر کا براہ راست کردار رہا ہے۔ ناظرین، اسرائیل کا قیام ایک عالمی منصوبہ تھا جس کی کڑیاں یونان سے برطانیہ، مصر سے امریکہ اور استنبول سے حجاز مقدس تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے اس قوم نے صدیوں تک بھرپور پلاننگ کے ساتھ انتھک جد و جہد کی تھی، جبکہ ترک اپنی ناک کے نیچے ہونے والے تماشے سے بے خبر رہے اور عربوں نے لارنس آف عربیہ کے اکسانے پر ترکوں کے خلاف بغاوت کر کے خود فلسطین برطانیہ کے حوالے کرنے میں اپنا حصہ ڈالا۔ ناظرین، عثمانوی دور حکومت میں سالونیکا میں مسلمانوں اور یہودیوں کو بسایا گیا تھا، خصوصاً سن 1492 میں ایزابیلا اور فرڈینینڈ کی جانب سے اسپین میں ریڈ وارنٹ جاری ہونے کے بعد یہودیوں کی بہت بڑی تعداد نے سلطنت عثمانیہ میں پناہ لی تھی۔ یہ وہی فرمان تھا جس کے مطابق یہودیوں کو اسپین چھوڑ دینے، عیسائیت قبول کرنے یا آگ میں جل کر مرنے میں سے کسی ایک آپشن کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ناظرین، بعد ازاں اسپین کے مسلمانوں کے لیے بھی ایسا ہی فرمان جاری کیا گیا۔ یہودی تاریخ کے مطابق تقریباً 2.5 لاکھ یہودیوں نے ہسپانیہ چھوڑ دیا، جبکہ تقریباً 85,000 یہودیوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ یہود کی اپنی روایات کے مطابق انہیں پناہ ہمیشہ مسلمانوں ہی کے پاس ملی۔ ہسپانیہ چھوڑنے والے یہودیوں کو بھی عثمانوی حکمرانوں نے پناہ دی۔ ان میں سے تقریباً 20,000 نے سالونیکا میں سکونت اختیار کی۔ ناظرین، اگرچہ یہودیوں کے دعووں کے مطابق وہ قبل مسیح سے سالونیکا میں آباد چلے آ رہے تھے، عیسائی مذہب کا دوسرا بڑا رہنما سینٹ پال 50 عیسوی میں یہاں آیا۔ اس نے اپنے 2 خطوط میں یہاں یہودی موجودگی کا تذکرہ کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے شبات یعنی ہفتہ کے دن سائناگاگ یعنی یہودی عبادت گاہ میں عیسائیت کی تبلیغ کے لیے واعظ بھی دیے۔ یہودیوں کو یہاں باقاعدہ بسانے کا مقصد آبادی میں توازن کی سیاسی حکمت عملی بتائی جاتی ہے، جس کے تحت یونانی عیسائیوں کو شہر میں غالب آنے سے روکا گیا۔ یہ حکمت عملی عثمانوی حکمرانوں نے اپنے تمام مفتوحہ علاقوں میں اپنائی، خصوصاً اس لیے کہ انہیں عیسائیوں کے مقابلے میں یہودیوں پر زیادہ بھروسہ تھا، اگرچہ دونوں کی حیثیت اسلامی قوانین کے تحت ذمی کی تھی۔ ناظرین، عثمانیوں کی دریا دلی کے سبب بعد کی صدیوں میں بھی یورپ میں یہود مخالف فسادات کے باعث سالونیکا میں پولینڈ، ہنگری، اٹلی، فرانس اور روس وغیرہ سے یہودی منتقل ہوتے رہے اور یہ سلطنت اور یورپ کا سب سے بڑا یہودی آبادی والا شہر بن گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے کاروبار اور ثقافت پر بھی یہودیوں کا تسلط مضبوط ہوتا چلا گیا اور اسی بنا پر سال 1537 میں ایک یہودی شاعر نے اسے اسرائیل کی ماں کا خطاب دیا۔ ناظرین، ہسپانیہ سے آئے ہوئے یہودیوں نے جو سفارڈی کہلاتے تھے، اون سے کپڑا بننے کے فن کو یہاں درآمد کیا۔ یہ فن مسلم ہسپانیہ میں بہت ترقی یافتہ تھا، اگرچہ وہاں کے مقابلے میں یہاں کا اون کم تر معیار کا تھا۔ انہوں نے یہاں کپڑا سازی کی صنعتیں قائم کرنا شروع کی۔ رفتہ رفتہ یہ صنعت سالونیکا کی یہودی برادری کی شناخت بن گئی۔ 1515 کے بعد عثمانوی حکومت کی گرم کپڑے سے متعلق تمام ضروریات، خصوصاً فوجی یونیفارم کا ٹھیکہ سالونیکا کی یہودی برادری کو ملنے لگا۔ بعد ازاں سلطان سلیم ثانی نے نہ صرف جزیہ بھی کپڑوں کی شکل میں وصول کرنے کی اجازت دے دی، بلکہ سلطان کی طرف سے یہ فرمان بھی جاری کیا گیا کہ تمام دیہاتوں میں چرواہے اور مویشی پالنے والے یہودیوں کو ہی اون فروخت کرنے کے پابند ہوں گے۔ ناظرین، یہ ایک بہت بھاری مراد تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے یہودیوں کو اون مارکیٹ سے کم ریٹ پر میسر ہوتا اور اسی طرح تمام سلطنت میں کپڑا سازی کی صنعت پر یہودیوں کی اجارہ داری قائم ہو گئی۔ یہودی عثمانوی دربار میں ابتدا ہی سے طبیب کی حیثیت سے وابستہ رہے۔ ہسپانیہ سے آئے ہوئے یہ یہودی پڑھے لکھے بھی تھے اور ایک سے زیادہ زبانیں بھی جانتے تھے، اور ان کا یورپ کی یہودی برادری سے رابطہ بھی تھا۔ اس طرح ان کا کردار شروع ہی سے بین الاقوامی رہا۔
इन तबीबों का असर और रसूख इतना बड़ा कि मुतअद्दिद यूरोपी ममालिक में इन्हें उस्मानवी सफीर की हैसियत से भी भेजा जाने लगा। बाद अज़ां इन्हें फौज में भी शमूलियत की इजाजत मिल गई, ताहम ईसाइयों को इसकी इजाजत बहुत देर से मिली। नाज़रीन, ये वो वक्त था जब यूरोप में यहूदियों को इंतहाई हकारत और नफरत की निगाह से देखा जाता था और इनकी जिंदगी इंतहाई मुश्किल थी, मगर सल्तनत उस्मानिया में यहूदी तरक्की की मनाजिल तय कर रहे थे। नाज़रीन, यहूदी लिटरेचर के मुताबिक मुस्लिम हस्पानिया के बाद इनकी तारीख का सुनहरा तरीन दौर यही था। वो यहाँ खुशहाली और आजादी की जिंदगी गुजार रहे थे कि अचानक एक ऐसा वाकया हुआ जिसने आलमी यहूदी बरादरी में हलचल मचा दी। साल 1655 में मौजूदा तुर्की के इलाके समरना इजमेर के एक यहूदी आलिम शब्बाती ज़ेवी ने यहूदी कौम के मसीहा होने का दावा कर दिया, जिसका यहूदी अपने मजहबी अकायद के मुताबिक बहुत अरसे से इंतजार कर रहे थे। उसका पैगाम यरूशलेम से स्वीडन तक तमाम यहूदी कौम में फैल गया। यहूदी पूरे यूरोप से अपने असासे बेचकर समरना इजमेर पहुंचने लगे ताकि वो मसीहा के साथ यरूशलेम जा सकें। नाज़रीन, यहूदी उलमा के लिए ये एक फितना था, जिससे निमटने के लिए उन्होंने तुर्क सुल्तान की मदद चाही, जिसने इब्तिदा में तो समरना से आए हुए बाज यहूदी रब्बियों की दरखास्त पर उसे कैद करवा दिया, बाद में उसे अपने सामने हाजिर होने का हुक्म दिया। उस मौका पर यहूदी बरादरी ख्याल कर रही थी कि मसीहा सुल्तान का ताज उतार कर अपने सर पर रख लेगा और यरूशलेम को आजाद करवाएगा, मगर वो ये देखकर हक्का बक्का रह गए कि सुल्तान के सामने उनके मसीहा ने इस्लाम कबूल कर लिया। तकरीबन 300 खानदानों ने अपने मसीहा के साथ इस्लाम कबूल किया और सालबनिका में आबाद हो गए। याद रहे कि सल्तनत उस्मानिया में उस वक्त बड़ी तादाद में यहूदी और ईसाई मजहबी आजादी के साथ जिंदगी गुजार रहे थे, इसलिए ये कोई जबरी मजहब की तब्दीली का वाकया नहीं था। नाज़रीन, ये अफराद जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, इस्लाम और यहूदियत के दरमियान एक फिरका बन गए और दोनीमा कहलाए। ये अफराद आम लोगों के दरमियान इस्लाम पर ही अमल पैरा रहते, मगर अंदर से यहूदी मजहब पर अमल पैरा रहे। उन्होंने इबादत के लिए अपनी अलग मस्जिदें बनाई, जहां ये शुरू में इब्रानी जुबान में ही इबादत किया करते। बाद अज़ां उन्होंने अपने बच्चों के नाम भी मुसलमानों जैसे रखे और उन्हें इस्लाम की तालीम भी दिलाई। ये आपस ही में शादियां करते और कभी मुसलमान मुआशरे में मिले जुले नहीं। बाद अज़ां उन्होंने समाजी तौर पर दोबारा सालबनिका के यहूदियों के साथ ताल्लुकात इस्तेवार कर लिए, जिनका उनके साथ रवैया हमदर्दाना था। यहूदी जराए इन्हें खुफिया यहूदी करार देते हैं। नाज़रीन, दोनीमा नामी इस खुफिया यहूदी कम्युनिटी ने सल्तनत उस्मानिया को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। ये कम्युनिटी दूसरे यहूदियों के साथ मिलकर सालबनिका के समाजी, सकाफती और कारोबारी मंजरनामे पर हावी रही और कुछ मजीद यहूदी भी बज़ाहिर इस्लाम कबूल करके इसका हिस्सा बनते रहे। सरकारी तौर पर और उस्मानवी रिकॉर्ड के मुताबिक ये मुसलमान ही शुमार किए जाते थे। इनमें से कुछ अफराद हज भी करते थे। सालबनिका में यहूदी अक्सरियत की वजह से हफ्ते के दिन कारोबार मौकूफ रहता, मगर दोनीमा काम भी करते और खाना भी खाते। इनमें दौलतमंद ताजिर भी थे, बैंकर्स भी और मुतवस्सत तबका से ताल्लुक रखने वाले भी, दानिशमंद, उलमा, सहाफी और कानून दान भी। 19वीं सदी तक ये दोनीमा इस्लामी मुआशरे में भी नफूज कर गए। हर दोनीमा के दो नाम होते, एक यहूदी और दूसरा तुर्की। नाज़रीन, 19वीं सदी के आखिर में साल 1886 में सालबनिका में कमेटी ऑफ यूनियन एंड प्रोग्रेस के नाम से एक तहरीक वजूद में आई, जो बज़ाहिर सल्तनत उस्मानिया में इस्लाह पसंद तहरीकों का एक ग्रुप थी। यह तहरीक उर्फ़े आम में जवान तुर्क या यंग तुर्क्स कहलाई। जवान तुर्क तहरीक के मुतअद्दिद ओहदेदार इनकलाब से पहले और बाद बाकायदा सल्तनत उस्मानिया के तनख्वाह याफ्ता थे और उनकी खुफिया मीटिंग्स फ्री मैसन लॉजेस में होती। उनमें मुतअद्दिद फ्रांस के तालीम याफ्ता भी थे। उनकी 2 इब्तिदाई कॉन्फ्रेंसेस पेरिस ही में हुई। नाज़रीन, उनका नारा था आइन की बालादस्ती, मजहब को सियासत से अलग करना और तुर्क कौमियत के अलावा तुर्की में मगरबी तर्ज की इस्लाहात मुतारिफ करवाना। मुख्तसरन तुर्की को मॉडर्नलाइज करना या जदीदियत से मुतारिफ करवाना। नाज़रीन, 1908 में सालबनिका ही को हेडक्वार्टर बनाकर फौजी बगावत के जरिए
ینگ ترکس انقلاب کے ذریعے یہ تنظیم مملکت کے سیاہ و سفید پر حاوی ہو گئی۔ بعد ازاں سلطان کو معزول کر کے اس کے 9 عمر بیٹے کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ سلطنت عثمانیہ کی تحلیل دراصل ینگ ترکس یعنی جوان ترک انقلاب ہی سے شروع ہوئی۔ اس کا مقصد بظاہر آئین کی بالادستی اور سلطنت میں اصلاحات متعارف کروانا تھا، مگر اس تحریک کے قائدین کے فیصلوں نے سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ناظرین، اس تحریک میں سالمنیکا کے دونیما یہودی معروف خفیہ تنظیم فری میسن کے ارکان کے علاوہ کمیونسٹ بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ ناظرین، فری میسن ایک عالمی تنظیم ہے اور یہودی برادری کا اس پر غیر معمولی تسلط بتایا جاتا ہے۔ یہ دنیا میں بڑی بڑی سازشوں اور خفیہ تبدیلیوں کا درپردہ سبب رہی ہے۔ ناظرین، 19ویں صدی کے آخر میں ویانا کے ایک یہودی صحافی تھیوڈر ہرزل نے یہودی ریاست دی جوئش اسٹیٹ نامی کتابچہ تحریر کیا، جس میں یورپ کے یہود مخالف فسادات کے پس منظر میں یہودی قوم کے لیے ایک علیحدہ ریاست کے قیام کو ضروری قرار دیا۔ تھیوڈر ہرزل 3 مرتبہ استنبول آیا۔ آخری دفعہ 1901 میں اس کی ملاقات سلطان عبدالحمید ثانی سے ممکن ہوئی۔ متعدد ذرائع کے مطابق تھیوڈر ہرزل نے سلطان کو فلسطین کے بدلے سلطنت عثمانیہ کا سارا قرضہ یہودی بینکرز کے ذریعے ادا کرنے کی پیشکش کی، جسے سلطان نے مسترد کر دیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ یورپ کا مرد بیمار کہلانے والا ملک ترکی 1850 تک یورپ کا واحد ملک تھا جسے کبھی قرضے کے لیے بیرونی دنیا سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، جبکہ یورپ کی تمام نوآبادیاتی طاقتیں 15ویں اور 16ویں صدی ہی سے یہودی بینکرز کی قرض خواہ تھیں۔ لیکن کریمیا کی جنگ اور بعد کی دوسری مہمات کے دوران 19ویں صدی کے آخر میں عثمانوی سلطنت قرضدار ہو گئی اور یورپی طاقتوں کو اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا موقع مل گیا۔ یہودی بڑی تعداد میں اس وقت محل میں اور حکومت میں بڑے بڑے عہدوں پر کام کر رہے تھے۔ ناظرین، ایک مغربی مصنف کے بقول یروشلم یہود کے حوالے کرنے سے انکار کی قیمت سلطان کو اپنی پوری سلطنت دے کر ادا کرنا پڑی۔ بیشتر جوان ترک رہنماؤں کے پاس اطالوی شہریت بھی موجود تھی اور اٹلی کے فری میسن لاجز سے بھی ان کا تعلق تھا۔ سالمنیکا کے فری میسن لاج کا گرینڈ ماسٹر ایک یہودی وکیل اور جوان ترک کا سرگرم کارکن ایمونیل کارسو کو مقرر کیا گیا۔ یہ ان 3 افراد میں شامل تھا جنہوں نے اپریل 1909 میں سلطان عبدالحمید ثانی کو محل میں ان کی معزولی کے احکامات سنائے۔ ناظرین، ہم آپ کو دوبارہ یاد دلا دیں کہ سلطنت عثمانیہ 16ویں صدی سے 20ویں صدی تک 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ مختلف زبانیں بولنے والی، مختلف مذہبی عقائد سے وابستہ بے شمار نسلی گروہوں پر کامیابی سے حکومت کرتی رہی۔ ایمونیل کارسو کو ترک قومیت کے نظریے کا بانی کہا جاتا ہے، جس نے ایک ایسے موقع پر جب سلطنت عثمانیہ میں ترکی کے علاوہ عربی، البانوی، یونانی، آرمینیائی اور کرد باشندہ اور مختلف زبانوں کو بولنے والے افراد لاکھوں کی تعداد میں موجود تھے، پان ترکزم یعنی متحدہ ترک قومیت کا نعرہ لگایا۔ اس نعرے نے مشرق وسطی سے تعلق رکھنے والے عربی بولنے والوں کے علاوہ دیگر قومیتوں کے افراد کو بھی استنبول کی مرکزی حکومت سے متنفر کر دیا۔ ادھر برطانیہ کی طرف سے لارنس آف عربیہ کو عرب علاقوں میں بغاوت برپا کرنے کے لیے مقرر کیا گیا۔ ادھر جوان ترک حکومت نے جان بوجھ کر ایسے اقدامات کرنا شروع کیے کہ عربی بولنے والے اور دیگر قومیتوں مثلاً البانوین نسل افراد میں قومیت اور زبان کی بنیاد پر مایوسی پھیلی۔ مثلاً البانیہ میں مفتیوں کو حکم دیا گیا کہ وہ عربی زبان کو لازم قرار دیں۔ البانیہ میں اگرچہ مسلمان بڑی تعداد میں موجود تھے مگر وہاں البانوی زبان ہی بولی جاتی تھی۔ دمشق میں جمال پاشا نے بڑی تعداد میں عرب قوم پرستوں کو پھانسی پر چڑھایا۔ آرمینیا کے عیسائیوں سے بھی بہت سختی سے نمٹا گیا، جس کے باعث اس خطے میں روس کی دخل اندازی ممکن ہوئی۔ اس انقلابی حکومت نے اقتدار میں آتے ہی اسی طرح کے اقدامات سے سلطنت عثمانیہ کے تمام خطوں میں بے چینی پھیلانے کی کوشش کی۔ ناظرین، ینگ ترکس انقلاب کے کچھ مہینوں بعد اکتوبر 1908 میں آسٹریا ہنگری نے بوسنیا پر قبضہ کر لیا اور بلغاریہ نے سلطنت عثمانیہ سے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ 1912 میں اٹلی نے لیبیا اور الجیریا کے جزائر پر قبضہ کر لیا اور جوان ترک حکومت کے فوجی رہنما انور پاشا
بغیر مزاحمت کے لیبیا اٹلی کے حوالے کر کے خود استنبول چلے آئے، جہاں انہیں ان کی شاندار خدمات پر ترقی دے دی گئی۔ اس سے پہلے وہ جرمنی میں ترکی کے سفیر تھے اور جرمنوں کو عثمانوی فوج اور بحریہ کی تنظیم نو کی دعوت دے چکے تھے۔ اگرچہ لیبیا میں اٹلی کے نو آبادیاتی قبضہ کے خلاف مقامی مزاحمت جاری رہی، لیبیائی مزاحمتی لیڈر عمر مختار کی جدوجہد پر مبنی فلم لائن آف ڈیزرٹ اسی مقامی مزاحمت کے پس منظر میں بنی۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے سلطنت عثمانیہ بھی استنبول سے لیبیا اور شمالی افریقہ کے دوسرے خطوں پر حکومت کرتی رہی، مگر لیبیا کی عربی بولنے والے مسلمانوں نے اسے کبھی نوآبادیاتی طاقت نہیں سمجھا۔ پچھلی 5 صدیوں میں سلطنت عثمانیہ نے کتنے ہی ایسے علاقوں پر حکومت کی جو استنبول سے ہزاروں میل کے فاصلے پر تھے اور جہاں ترکی نہیں بولی جاتی تھی، مگر اب صورتحال مختلف تھی۔ ایمونیل کارسو کا تخلیق کردہ پان ترکزم کا نظریہ سلطنت عثمانیہ کے کونے کونے میں بے چینی سے پھیل رہا تھا۔ ناظرین، سن 1912 سے 1913 میں جوان ترک کے زیر حکومت ترکی نے جنگ بلکان اول و دوم کے نتیجے میں اپنے تمام یورپی علاقے کھو دیے اور تقریباً بغیر مزاحمت کے مذاکرات کی میز پر ان سے دستبرداری کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ مذاکرات کی میز پر مقدونیہ کو یونان، بلغاریہ اور سربیا میں تقسیم کر دیا گیا۔ سالونیکا یونان کے حصے میں آیا اور البانیہ کی آزادی کو یورپی دباؤ کے تحت تسلیم کر لیا، جبکہ وہاں علیحدگی کی کوئی قابل ذکر جدوجہد موجود نہیں تھی۔ البانیہ میں ایک جرمن شہزادے کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ ناظرین، سالونیکا سے اٹھنے والے اس انقلاب کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ تیزی کے ساتھ بکھرنا شروع ہو گیا۔ ترکی اور یونان کی حکومتوں کے درمیان یونانی اور مسلمان شہریوں کا جو تبادلہ عمل میں آیا، اس میں سالونیکا کی 2.5 آبادی، جس کا سرکاری ریکارڈ میں مسلمان کے طور پر اندراج تھا مگر حقیقت میں وہ یہودی تھے، استنبول، انقرہ اور دیگر شہروں میں منتقل ہو گئی۔ تاہم یہاں سے سالونیکا کی یہودی برادری کا زوال شروع ہو گیا۔ 1917 میں ایک آگ کے نتیجے میں یہاں کے 50,000 یہودیوں کو اسرائیل اور دیگر مقامات پر منتقل ہونا پڑا۔ 1923 میں یونان نے یہاں 1 لاکھ عیسائیوں کو بسایا، جس سے سالونیکا کی یہودی برادری کی حیثیت تقریباً ختم ہو گئی اور ان کے مستقبل پر آخری ٹھپا دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر کی فوجوں نے لگایا۔ یہودی ذرائع کے مطابق تقریباً تمام یہودی آبادی کو جرمنی اور پولینڈ میں واقع جنگی کیمپوں میں ہولوکاسٹ کا نشانہ بنایا گیا۔ سالونیکا کے صرف 2 سے 4% یہودی اس انجام سے بچ سکے۔ ناظرین، جنگ عظیم اول کے دوران سالونیکا نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف برطانیہ، فرانس اور اٹلی کی اتحادی افواج کے آپریشنز میں بیس کیمپ کا کردار ادا کیا۔ 1908 سے 1918 تک سلطنت عثمانیہ پر جوان ترک تحریک کے 3 پاشاؤں کی حکومت رہی: طلعت پاشا وزیر داخلہ، انور پاشا وزیر جنگ اور احمد جمال پاشا وزیر بحریہ۔ یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ جنگ عظیم اول کے دورانیے میں سلطنت عثمانیہ کے اہم ترین فیصلے ان کے ذریعے صادر کیے گئے۔ ان میں انور پاشا لیبیا اور بلکان کی جنگ میں ناکامی اور احمد جمال پاشا سوئز اور عرب بغاوت کی ناکامی اور آرمینیائی نسل کشی کا ذمہ دار رہا، جبکہ طلعت پاشا جرمنی سے اتحاد کا ذمہ دار قرار پایا۔ یہ تینوں ترکی کو جنگ عظیم میں دھکیلنے کے بھی براہ راست ذمہ دار تھے، جس نے سلطنت کی عسکری قوت کو بری طرح تباہ کر کے رکھ دیا اور بالآخر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ناظرین، جنگ عظیم کی ابتدا میں ترکی نے غیر جانبداری کا اعلان کر دیا تھا، مگر ترک بحریہ میں شامل جرمن آفیسرز نے اچانک ترک جہازوں سے روس کی بندرگاہوں پر بمباری کر دی۔ یہ جہاز ترک بحریہ کو ماڈرنلائز کرنے کے لیے جرمنی ہی سے خریدے گئے تھے اور ان پر سٹاف بھی جرمن ہی تھا۔ ماڈرنائزیشن کے بجائے زبردستی ترکی کو جنگ عظیم میں دھکیل کر لے گئے۔ اگرچہ ترکی نے اس واقعہ کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے اتحادیوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس حملے میں ترکی کا کوئی کردار نہیں، مگر فرانس، برطانیہ اور اٹلی پر مشتمل اتحاد نے اسے جنگ عظیم میں ترکی کی شمولیت کا اعلان گردانا۔ ناظرین، جنگ عظیم کے دوران فلسطین کی یہودی بستیوں سے بھی سلطنت عثمانیہ کے خلاف برطانیہ کے لیے جاسوسی کے واقعات منظر عام پر آئے۔ نیلی سپائر رنگ نامی
جاسوسی کے نیٹ ورک کے کچھ ارکان جن میں کم از کم ایک لڑکی شامل تھی جنگ عظیم اول کے دوران فلسطین کی یہودی بستی زخرون یعقوب سے برطانیہ کو عثمانوی فوجوں کی لوکیشن کی اطلاع دیتے ہوئے پکڑے گئے۔ ناظرین، یہ واقعہ اس لیے بھی دلچسپی کا باعث ہے کہ سارا نامی صہیونی جاسوس لڑکی نے گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنے حلق میں گولی مار کر خودکشی کر لی تھی۔ آج اس جاسوس نیٹ ورک کے ممبر مملکت اسرائیل کے ہیرو شمار ہوتے ہیں جن کی زندگی پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ یاد رہے، یہ یورپ سے آئے ہوئے لاکھوں یہودیوں میں شامل تھے جو ایک منصوبے کے تحت 19ویں صدی کے آخر سے پہلی جنگ عظیم تک فلسطین میں منتقل ہوئے۔ تھیوڈر ہرزل کے یہودی ریاست کے منصوبے کے بعد سے یورپ کے امیر یہودی بڑے پیمانے پر فلسطین میں زمینیں خرید کر جدید سہولیات سے آراستہ یہودی بستیاں بسا رہے تھے، مگر عثمانوی حکام کے کانوں پر جوں تک نہ رینگ رہی تھی۔ نہ ہی جنگ عظیم کے بعد فلسطین پر برطانوی قبضے اور بلفور ڈکلیریشن کے اعلان تک فلسطینیوں کو اس منصوبے کی بھنک ملی۔ ناظرین، جنگ عظیم کے دوران عثمانوی فوج کو لاتعداد محاذوں پر بلا وجہ اپنی قوت برباد کرنا پڑی، جس سے نہ صرف فوج تباہ ہو گئی بلکہ ترک قوم بھاری قرضے تلے دب گئی۔ 7 اکتوبر 1918 کو ترکی کو بیچ منجدہار میں چھوڑ کر جوان ترک حکومت نے استعفیٰ دے دیا۔ اگرچہ ہر محاذ پر ترک فوج ناکام نہیں تھی، تاہم 30 اکتوبر 1918 کو مدروس معاہدے پر دستخط کر دیے گئے، جس کے تحت سلطنت عثمانیہ نے ایک بار پھر مذاکرات کی میز پر برطانیہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ معاہدے کے مطابق سلطنت عثمانیہ حجاز مقدس، مکہ اور مدینہ، یمن، شام، عراق، موجودہ لیبیا اور ان تمام علاقوں سے دستبردار ہو گئی۔ اتحادیوں نے آبنائے باسفورس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ موجودہ جارجیا بھی اتحادیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اناطولیہ کے 6 آرمینیائی صوبے سے بھی سلطنت کو ہاتھ دھونے پڑے، جو بعد ازاں روس کی عملداری میں چلے گئے۔ اس کے علاوہ سلطنت عثمانیہ کے تمام اسٹریٹجک خطوں کو اتحادی فوج کے اختیار میں دے دیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ ترک فوج کو ڈی موبلائز کر دیا گیا۔ تمام ترکی بندرگاہیں، ریلوے اور اسٹریٹجک اہمیت کے حامل خطے اب اتحادی افواج کے استعمال کے لیے دستیاب تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ معاہدے پر دستخط کے 5 دن بعد یہ باہمت جوان ترک طلعت پاشا، انور پاشا اور جمال پاشا ایک جرمن آبدوز میں بیٹھ کر ترک فوج کو قسم پرسی کے عالم میں چھوڑ کر جرمنی فرار ہو گئے۔ ترک قوم ان کے اس طرح فرار ہونے پر ہکا بکا رہ گئی۔ ناظرین، اس کے بعد کمال اتا ترک کا کھیل شروع ہوتا ہے، جو جوان ترک ہی کا ایک اہم لیڈر تھا۔ نامعلوم اسباب کے باعث مغرب اور اس کے پیچھے مسلم دنیا بھی اسے ایک عظیم لیڈر کے طور پر پروجیکٹ کرتی رہی ہے، اور یہ اسرائیل کی آنکھ کا بھی تارا ہے۔ اس کا ثبوت اسرائیل کے شہر بیر شیبہ میں نصب اس کا مجسمہ ہے۔ سن 1908 میں سالونیکا کے جوان ترک انقلاب کے ذریعے سلطنت کی تحلیل کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، 1920 میں معاہدہ سیورے اور 1923 میں معاہدہ لوزان میں اس کی تکمیل کر کے خلافت کے خاتمے پر مکمل مور ثبت کر دی گئی۔ ناظرین، یہ بات واضح ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے حصے بخرے کیے بغیر اسرائیل کا قیام ممکن نہیں تھا۔ ترکی کو جنگ میں دھکیل کر فلسطین کا قبضہ برطانیہ کو دلایا گیا، جس سے اسرائیل کے قیام کی راہ بھی ہموار ہوئی، اور عربوں کو تیل کی دولت پر تسلط رکھنا بھی مغرب کے لیے آسان ہو گیا۔ برطانیہ نے 1917 میں بلفور ڈکلیریشن کا اعلان کیا۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جنگ کے نتیجے میں جرمنی، جس کا اساس اور لورین نامی حصہ کچھ عرصے کے لیے فرانس کی ملکیت رہا، کو چھوڑ کر کسی اور مملکت کی حدود میں کوئی قابل ذکر تبدیلی نہیں آئی، مگر 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی سلطنت عثمانیہ کو لاتعداد حصوں میں منقسم کر کے بالآخر خلافت کو ختم کر دیا گیا۔ حالانکہ جنگ کا اصل تھیٹر بظاہر یورپ تھا، مگر ہمارے لیے جو بات غور و فکر کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ جن ترکوں اور عربوں کی ناک کے نیچے یہ منصوبے پائے تکمیل کو پہنچ رہے تھے، وہ اتنے عرصے چین کی نیند کیوں سو رہے تھے؟ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔